السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ فلسطینی جو علاقہ ہے غزہ، اس پہ اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ میں جارحیت کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جینوسائیڈ کی بات کرتا ہوں، اور دنیا جو ہے اب بتدریج اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین کی نسل کشی جو ہے وہ اسرائیلی ریاست کر رہی ہے۔ غزہ کو اوپن انسانی جو جیل ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے کہ دوائیاں، خوراک اور انسانی نقل و حمل جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، سیل ہے غزہ، اور اس سیل غزہ کے اوپر مسلسل زمینی اور جو فضائی کارروائیاں ہیں شہریوں پہ، ہسپتالوں پہ کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ 30,000 تک کی فگر رپورٹ ہوئی ہے شہادتوں کی۔ اب اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کام کو اسرائیل کئی مہینوں سے کر رہا ہے، اور مسلم ممالک جو اسلامی ممالک ہیں دنیا کے اندر 57 ہیں، 57 اسلامی ممالک جو ہے سوائے جمع خرچ کے، ریزولوشنز کے، اپیلوں کے، اور فارن میں جو سیکریٹریز کی سطح پہ یا سربراہان مملکت کی سطح پہ صرف مذمت کے بیانات کے علاوہ عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں نے چند ماہ پہلے ایک ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاستیں نمائشی طور پہ کچھ بھی ہوں، یورپ کی جو ریاستیں ہیں وہ انسانی حقوق، جمہوریت، بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق سب پہ بات کرتے ہیں، امریکہ بھی بات کرتا ہے، لیکن جب ان کو بایولوجیکل ویپنز کی موجودگی کے نام پر ایک فرضی پروپیگنڈا کر کے عراق پر حملہ کیا، لیبیا پر حملہ کیا، تو اس وقت ان کے پاس کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، کوئی خواتین کے حقوق نہیں تھے، کوئی بچوں کے حقوق نہیں تھے، اور ایک جو ہے یوں سمجھ لیں کہ مطلب کارپیٹ بمبنگ کی ان علاقوں میں، اور الٹیمیٹلی اپنی فورسز کو، گراؤنڈ فورسز کو بھی جو ہے وہ ان کو بھیجنا پڑا اور بے تحاشا قتل عام کیا۔ اسی طرح سے دوسرے خطوں کے اندر جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کے مفادات اپنے ہوتے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر یہ پاپولسٹ نعرے اور فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جو اپنی ریاست کے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی کونے کی بھی ریاست ہو۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان 57 ممالک میں سے ترکی، انڈونیشیا،
ایران، سعودی عربیہ، یہ ایسے ملک ہیں جو فائنانشلی بہت زیادہ بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو غریب ممالک کے. انہوں نے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں کی جس سے اسرائیل پر دباؤ بنتا اور وہ اپنی اگریسو یا جارحانہ پالیسیاں ہیں ان کو ترک کر لیتا. ایسا نہیں ہوا. اور انتہا تو یہ ہے، ان 57 ممالک میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو اسرائیل سے جنگ تو نہیں کر رہے، اسرائیل سے کوئی ان کا جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ تو نہیں کر رہے، یا کوئی اور جو چیز تو نہیں کر رہے جس سے جو ہے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچے اور اسرائیل مجبور ہو کے وہ جو ہے وہ جنگ کو روکے. لیکن ایک ملک ہے جو مسلم ملک نہیں ہے، جس نے عالمی عدالت انصاف میں پٹیشن فائل کی اسرائیل کے خلاف کہ وہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اس کو روکا جائے اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ جو ہے نا جارحیت اور جنگی مجرم ہے. اب وہ مسلم ملک نہیں ہے، لیکن اس کا جو مسئلہ ہے وہ کیوں آخر اس نے اس طرح بڑا اسٹیپ لیا جبکہ سارے 57 ممالک نے 57 سارے جو ممالک انہوں نے نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ نسلی امتیاز کے حوالے سے جیل میں رہا ہے. جنوبی افریقہ میں اس نے نسلی امتیاز کے خلاف ایک زبردست تحریک چلائی، اور وہ جو گورا اقلیت ہے، جو مطلب جو اکثریت جو بلیکس کا ہے، افریقن جو بلیکس ہیں، ان سے ان کے ریاست کے اندر مراحت بھی مختلف تھے، جابس بھی مختلف تھے، رہائشیں بھی مختلف تھیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں اولیت ان گوروں کو نسلی بنیاد پہ تھا جو کہ اقلیت میں تھے. تو ایک تحریک چلائی اس نے، 20 سال سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس جو نسلی امتیاز پر مبنی جو قوانین ہیں اور حکومت ہے اور ریاست ہے وہ تبدیل ہوئی، اور تمام جو گورے اور کالے شہریوں کو یکساں آئینی جو حقوق ہے وہ دیے گئے. تو ان کے دل میں ایک درد تھا، انہوں نے بھگتا. ان کے ریاست کی جو بنیاد تھی ان جو اس ماضی سے ان کی بنیادیں پڑی، تو وہ اس درد اور تکلیف کو جانتے ہیں کہ کسی ایک معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کا ان کو درد کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کر لیا. حالانکہ یہ کام تو مسلم ممالک کا تھا لیکن کسی نے بھی نہیں کیا. زبانی جمع خرچ بہت ہوا لیکن کیا کسی نے بھی نہیں. اب ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں. یہ جو فلسطین ہے، کہتے ہیں جی اس کو جو اسلحہ مل رہا ہے وہ شمالی کوریا سے مل رہا ہے. کہہ رہے ہیں جی 10-12 سال سے وہی ان کے یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں ایک پروپیگنڈا ہے. اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو اسلحہ لے رہے ہیں تبھی تو لڑ رہے ہیں. تو وہ ملک بھی مسلم ملک نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طور پہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ سوشلسٹ ہیں. اب دنیا بھر کے بہت سوشلسٹ ان کو سوشلسٹ تسلیم نہیں کرتے. جیسے چائنا کے بارے میں لوگ مختلف جو تحریکیں ہیں سوشلسٹوں کی ان کے بارے میں ایک مخصوص نقطۂ نظر ہے. اس طریقے سے شمالی
کوریا کے لیے بھی مخصوص نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف عدالت انصاف میں، عالمی عدالت انصاف میں کون جا رہا ہے؟ جنوبی افریقہ، فلسطین جو کے حق میں، اور دوسری طرف جو ہے اسلحہ کون مہیا کر رہا ہے؟ مبینہ طور پہ شمالی جو کوریا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے کہیں دور ہیں، نہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں ان کے ساتھ، نہ کوئی اس طرح کے مشترکہ معاشی مفادات ہیں، نہ کوئی کامن کلچر ہے، نہ کوئی ایک زبان کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو حماس ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی جو پرورش ہے، اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو اپنا جو ابھار ہے، اس کے اندر مطلب جو مڈل ایسٹ میں جو فنڈامنٹلزم کو، جو بنیاد پرستی کو سپورٹ کرنے والے اور اس کو طاقت دینے والی جو قوتیں ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انہوں نے کیا ہے۔ اور اب وہ گلے پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گلے پڑے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی مفادات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم اس مرحلے پہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ جنہوں نے ISIS یعنی وہ جو داعش وغیرہ جو ہے وہ عراق میں بنایا گیا، امریکیوں نے بنایا، اور آج تک وہ خود افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان سے برسر پیکار ہیں، اور ان طالبان سے جو خود ایک اس مطلب خیال کے رہے ہیں ماضی میں۔ بہرحال تو لیکن ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطین کی جو تحریک ہے، چاہے وہ مسلح جدوجہد تھی یا وہ پولیٹیکل اسٹرگل تھی، اس کا ایک پروگریسو، ترقی پسند اور عرب نیشنلسٹک ایک کیریکٹر ہوا کرتا تھا ماضی میں۔ جارج حباش جو خود ایک عیسائی تھا اور وہ ایک مومنٹ کو لیڈ کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ تھے فلسطین کے اندر جو فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کے اندر متحد تھے، ان میں بہت سارے پروگریسو جو ہے وہ خیالات رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ فلسطین کی آزادی چاہتے تھے، اور وہ فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ چاہتے تھے، اور کسی جو ہے نا وہ سامراجی یا مغربی ملک کے اس کو تابع نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو حماس کا جو کیریکٹر ہے ان سے ذرا مختلف ہے۔ یاسر عرفات اور اس کے جو جارج حباش اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے ذرا مختلف ہے۔ تو اب آگے سچویشن کیا بنتی ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بتانا کہ جناب ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور مذہب، کلچر، ٹریڈیشن اور اس طرح کی جو زبان اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، اور یہ فلسطین کے ایشو پہ یہ بالکل جو ہے ایک واضح ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال کیجیے گا۔ تھینک یو۔